السلام علیکم ٹیم۔ ہمیں بہت سے ایسے میسیجز ملتے رہتے ہیں جس میں دمہ، الرجی، خارش، چنبل، کن کے لیے ہمیں بہت سے میسیجز ملتے ہیں کہ کن بیماریوں کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ اللہ کے فضل سے آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ یہ ان تمام بیماریوں کا روحانی علاج ہے۔ آپ دیگر علاج بھی کریں، ہم کبھی منع نہیں کرتے، ساتھ روحانی علاج کریں گے تو انشاءاللہ مستقل آپ کو کن بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ جیسے یہ پہلا عمل میں بتا رہا ہوں، اگر کسی وجہ سے الرجی کے عارضے میں مبتلا ہو تو اس کے کامل علاج کے طور پر ان چاروں موکلات کے نام 4 مختلف رنگ دار کاغذ پر تحریر کرے اور خوشبو سے معطر کر کے خوشبو وہ لگانی ہے جیسے کتر ہو سکتا ہے، امبر ہو سکتا ہے، الکحل والی خوشبو نہیں لگانی۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تاکہ اپنے گلے یا بازو پر باندھ لے، گلے میں بھی پہن سکتے ہیں، بازو پہ بھی باندھ سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں فائدہ دے گا۔ اس عارضے سے مکمل نجات ہوگی۔ اور ایک عدد نقش اپنے تکیے کے نیچے رکھ لے، لیکن یہ تکیہ کوئی اور استعمال نہ کرے۔ یہاں پہ مریض کا نام لکھا جاتا ہے جسے الرجی ہے، میل اپنسی مل استعمال کرنا بڑا طاقتور عمل ہے۔ جب بہنیں کریں تو ماہواری میں نہیں کریں گی، کیونکہ ان دنوں میں تکیے کے نیچے بھی نہیں رکھ سکتے اور نقل بھی نہیں کرنا۔ باوضو حالت میں نقل کیا جائے، بے وضو بھی تکیے کے نیچے رکھا جا سکتا ہے، صرف ماہواری میں نہیں رکھنا۔ طاقتور عمل ہے، کریں گے انشاءاللہ آپ کو الرجی جیسے جو مستقل عارض ہے، جیسے دمہ ہے ساتھ اس سے جڑا ہوا، جس کو کہا جاتا ہے کہ دمہ دم کے ساتھ، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ شفا دینے والا ہے۔ ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو اس بیماری سے چھٹکارا مل گیا۔ الرجی کو نہ، کسی کو الرجی کا عرضہ ہو تو اس نقش کو 2 عدد سادے ساتھ میں لکھے، یعنی ہاتھ طور پہ اگر ساتھ کرنا پتہ چلے تو آپ کو چیٹ کی بتیتے یا گوگل میں بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں، نہیں تو ہاتھ طور پہ زوال کے وقت میں نہ بس کریں کسی بھی دماغ کے پاس چڑھنے۔ ایک اپنی بازو پر باندھے اور ایک پر روزانہ صبح نہار منہ پی دیا کرے، یعنی 2 یہ نقش بنانے ہیں۔ ایک جو ہے وہ آپ نے اپنے بازو پہ باندھ لینا ہے، دائیں بازو پہ باندھیں، رائٹ کان پہ، اور ایک پانی میں ڈال کے آپ نے وہ پانی پینا ہے نہار منہ، یعنی جب کھایا پیا کچھ نہ ہو، خالی پیٹ جب انسان صبح اٹھتا ہے سب سے پہلے اس کو پی لینا ہے۔ کہا تھا پورا دن جو بھی کھائے گا وہ الرجی نہیں کرے گا، باہر جائیں گے 10 الرجی نہیں ہوگی۔ بعض اوقات فوڈ الرجی بھی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ جب یہ پانی انسان تبیز والا پیتا ہے، اس کے بعد کسی قسم کی فوڈ الرجی یا ٹیسٹ الرجی یا دیگر الرجی نہیں ہوتی۔ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ دفع کجلی اور جسم درد، یہ بھی الرجی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم پہ خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کئی طرح کی کریمیں بھی استعمال کرتا ہے، اینٹی الرجی بھی استعمال کرتا ہے میڈیسن، لیکن اس سے مستقل نجات نہیں مل پاتی۔ بعض لوگوں کی تو اسکن اس حد تک خراب ہو جاتی ہے کہ ان کا جسم جو ہے وہ ایک بری حالت میں چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات چہرے پہ الرجی کے ایسے دبے آتے ہیں کہ وہ نشان ہی نہیں جا پاتا۔ ایسی صورت میں یہ عمل آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ اگر کسی مرد، عورت یا بچے کو ہر وقت کی سپورٹ کھجلی ہوتی رہے یا سر میں کھجلی کرتے کرتے سر میں پھوڑے اور پھنسی بننا شروع ہو جائیں تو اس نقش کو زیتون کے تیل میں رکھ دے، یعنی اولیو آئل میں، اور جہاں کھجلی ہو وہاں اس تیل کی مالش کرے۔ اگر کھجلی کے علاوہ جسم میں ہر وقت درد رہتا ہو تو اس تیل کو جسم پر مالش کرے، لیکن تیسرا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرائے، کیونکہ حروف مقطعات و کلمہ شریف پر لکھا ہوا ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہاں پہ مریض کا نام لکھا جاتا ہے، اگر میل ہو پن فیمیل ہو ملتے تو اس کی ماں کا نام۔ یہ تعویذ ادی نقشہ چالنی ہے، جس کو زیتون کے تیل میں اولیو آئل میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ اولیو آئل جو ہے وہ اگر جسم پہ خارش ہے، سر میں خارش ہے، کہیں بھی ہے، وہاں استعمال کیا جاتا ہے، مالش کی جاتی ہے، مساج کیا جاتا ہے۔ اور اگر درد ہے تو دردوں پہ بھی یہ کام کرتا ہے، لیکن دوبارہ یہ احتیاط بتا دی جائے
کہ ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنا چاہیے، نہیں تو یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انسان تعویذ جو ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان تعویذ اپنے پاس نہیں رکھ پا رہا ہوتا، تو کم از کم اس عمل کو ایک دفعہ ضرور کرنا ہے، گھر سے بیماری ہی نکل جائے گی۔ بیماری گھر میں ٹک ہی نہیں پائے گی، کوئی بھی بیماری ہو، لیکن یہ الرجی کے لیے اور دمے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ خارش ہو رہی ہو اور اس کا علاج کرنے کے باوجود خارش دان نہ چھوڑتی ہو، ایسی صورت میں بھی اگر اس عمل کو کیا جائے تو فائدہ دیتا ہے۔ خرمل اور بوگل کو کوئلے تو پا کر یعنی گرم کر کے کوئلے جلا کے اس نفس کو پالے کنکریٹ میں لپیٹ کر اس کے ساتھ کی کوئلوں پر رکھ کر سارے گھر میں دھونی دے، اور اس عمل کو کے دوران گھر میں اذانیں بھی دلوائے، یعنی اذان دینی ہے۔ ہرمل اور بوگل جو ہے وہ عام طور پہ پنسار جو ہوتی ہے، جڑی بوٹیاں جہاں سے ملتی ہے ان کی دکان سے مل جاتا ہے، پنسار کی دکان ہر ملک ہر شہر میں عام طور پہ مل جاتی ہے، جہاں پہ حکمت کی چیزیں وغیرہ بھی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ہربز ہوتی ہیں جہاں سے ملتی ہیں، وہاں ہرمل ایک سستی سی چیز ہے، کوئی اتنا مہنگی نہیں ہوتی، ان کو آپ نے لے لینا ہے۔ اس کے اوپر اس کا دھواں بہت زیادہ ہوتا ہے، دھوئیں سے جو جنات ہوتے ہیں یا مخلوقات ایسی ہوتی ہیں جن کے ذریعے بیماری کو آپ کے اوپر حاوی کیا گیا ہوتا ہے، وہ بھاگتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور جب یہ خاص تعویذ چلایا جاتا ہے اس میں تو ان پہ بڑا خاص اثر ہوتا ہے، وہ تڑپتی ہیں اور آپ کے گھر میں دوبارہ داخل ہونے سے بھی وہ اوف کھاتی ہیں۔ تو ایک دفعہ اس کو ضرور آزمائیے گا۔ اور ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ یہ جو دمہ ہوتا ہے، یہ الرجی ہوتی ہے، خاص طور پہ دمہ جو ہے یہ جادو کے ذریعے بھی کسی پہ سوار کر دیا جاتا ہے، اس پہ حاوی کر دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ اس تعلق الرجی سے بھی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ بیماری جادو کے ذریعے جب کسی پہ حاوی کی جاتی ہے تو یہ پیچھا نہیں چھوڑتی، کبھی انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی دوبارہ جو ہے وہ اسی حالت میں آ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو شروع میں بھی میں نے کہا کہ جہاں آپ میڈیسن وغیرہ لیتے ہیں، جسمانی علاج کرتے ہیں، روحانی علاج بھی ضرور کیا کریں۔ بعض اوقات انسان جسمانی علاج کر کر کے تھک جاتا ہے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن اسے روحانی علاج کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا۔ اب یاد کے اعمال آپ کو ضرور فائدہ دیں گے۔ ہمارے عظمت ہیں بعض تجویزات کی زکوٰۃ ہوتی ہے جو ہم نے دی ہوتی ہے، تو ہم سے اجازت لے لیا کریں۔ اجازت کا بڑا آسان طریقہ ہے، صرف چینل سبسکرائب کر دیں۔ اگر پہلے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو کافی ہے، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ قرآن ملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل سے ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب دکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے لازمی سبسکرائب کر دینا، باقی اللہ سب پہ فضل کرے، آمین۔